اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ انگزائٹی اور سٹریس کو کیسے ایٹ بے رکھا جائے، ان سے کیسے کوپ کیا جائے، کیسے نمٹا جائے ان سے۔ اور پچھلی 2 نشستوں میں میں نے کوئی 8-9 آپ سے کوپنگ میکینزمز کی بات کی ہے، جن پہ کام کر کے آپ پریکٹیکلی آپ بہت حد تک انگزائٹی اور سٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ انگزائٹی اور سٹریس زندگی کا حصہ ہیں، ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ رہیں گی۔ جو لیڈ بیک لائف تھی کسی زمانے میں تھی نا، کہ کوئی واقعہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ in my childhood we probably didn't have stress related to studies or anything. چھوٹی موٹی آپس کی بچوں کی لڑائیوں میں کوئی ہوتی ہوگی جو ہوتی ہوگی، ادروائز کوئی ہماری زندگی میں کوئی سٹریس نہیں تھی ایکچولی۔ ٹی وی نہیں تھا اور ریڈیو ہم سن لیتے تھے، اپنی مرضی سے گانے وانے سن لیتے تھے، خبریں ہم نہیں سنتے تھے ریڈیو پہ۔ اس کے علاوہ ہم ظاہر اسکول جاتے تھے، اسکول میں لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا تھا، کوئی بہت لمبے لمبے ہوم ورک بھی نہیں ہوتے تھے، پڑھائی بھی آسان تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم ظاہر ہے ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق پڑ گیا بچپن سے، تو ہم کتابیں بھی پڑھ لیتے تھے بیٹھ کے، بہت ٹائم ہوتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا سب لوگ جلدی سوتے تھے، رات کو دیر تک جاگنے کا رواج نہیں تھا، چونکہ جاگنے کی کوئی وجہ نہیں تھی رات کو۔ صبح جلدی اٹھتے تھے چونکہ وہ بھی رواج تھا، اور جب رات کو جلدی سو جاتے تھے تو صبح جلدی اٹھ ہی جاتے تھے آبویسلی۔ یہ جو آج کل قصہ چلتا ہے نا کہ آج اتوار ہے تو آج تو جناب میں سارا دن سوؤں گا، یہ شاید بہت ہی انہیلدی کام ہے، اور یہ کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں کہ جی بس میں تو سنڈے کو سارا دن سوؤں گا، یا میں تو شام کو 4-5 بجے اٹھوں گا۔ یہ کیا کمال ہوا میرا مطلب۔ اینی وے چلیے، میں آپ کہیں گے میں بہت اعتراض کرتا ہوں ایسی چیزوں پہ، پلیز مائی اپالوجی۔ ہم نے کچھ کوپنگ میکینزمز کی بات کر لی ہے آلریڈی، جن پہ چونکہ اب سٹریسفل دور ہے اور انگزائٹی اور سٹریس زندگی کا حصہ ہے، لہٰذا اس سے کوپ کرنا، اسے مینیج کرنا۔ دیکھیں نا، لیٹ سے بلڈ پریشر اگر کسی شخص کو ہو جاتا ہے یا ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک تو نہیں ہوتی، چاہے جتنے مرضی دنیا کے حکیم اور ہومیوپیتھ یہ دعوے کرتے رہیں، اور کچھ تعویذوں والے بھی ہیں اس میں شامل جو کہتے ہیں کہ جی آپ تعویذ پئیں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ مکمل نارمل ہو جائیں گے۔ کچھ حکماء بھی یہ فرماتے ہیں، کچھ اور ہومیوپیتھ بھی یہ فرماتے ہیں۔ ابھی تک سائنس اس چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکی۔ پریکٹیکلی میرے سامنے جن لوگوں نے یہ سارے علاج کیے ہیں ان میں سے کسی کی شوگر ختم نہیں ہوئی، وہ سارے بیچارے شوگر کی کمپلیکیشن سے فوت ہو گئے آخر میں۔ فوت تو ہونا ہی ہے، ہر کسی نے ہونا ہے، لیکن جو بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیور نہیں ہو سکتی، وہ مینیج ہی کی جاتی ہے۔ تو دوائیاں کھا کے ڈائبٹیز بھی مینیج ہوتی ہے، دوائیاں کھا کے بلڈ پریشر بھی مینیج ہوتا ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی مینیج ہوتی ہے، چونکہ وہ ریورس نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو انگزائٹی اور سٹریس بھی آج کل کے دور میں ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتی، اس کو مینیج ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور مینیج کرنے کے لیے میں نے جو میکینزم بتائے ہیں، اگر آپ ان پہ سمجھ کے ان پہ کام کیجئے تو میں بالکل آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ انگزائٹی اور سٹریس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر پائیں گے۔ ایک آخری چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آخری یہ ترتیب میں نہیں ہے یا امپورٹنس میں بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بینگ مسلم بہرحال ایک بہت بڑا ایک ریلیف کا ہمارے پاس طریقہ ہے، اور وہ پریئرز ہے۔ میں اس پہ صرف سمپل یہی کہوں گا کہ نماز اور دعا، یہ 2 چیزیں ہیں، وہ آپ ضرور اس کو کیجئے، اس لیے کہ نماز تو فرض ہے، نماز تو ویسے بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر نماز پڑھتے رہیں باقاعدگی کے ساتھ تو آپ کو یقیناً اس سے بہت حد تک اس سے بھی سکون ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ آپ دعا بھی کرتے رہے، جب نماز پڑھیں دعا کر لیجئے، اپنے حق میں، اپنے معاملات کے حق میں دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اس سے بھی چند چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ہرگز نہ کی جائیں، جو کہ عام طور سے کی جاتی ہیں انگزائٹی سٹریس کو کرنے کے لیے۔ I didn't want to start with don'ts actually، اس لیے میں اس کو بعد میں لے کے آ رہا ہوں۔
فار ایگزامپل ایک بڑا کامن طریقہ ہے کہ جی میں بڑا اسٹریسڈ ہوں، مجھے 1-2 دن کی چھٹی دے دیں، 1 دن کی چھٹی دے دیں، 2 دن کی چھٹی دے دیں، 3 دن کی چھٹی دے دیں، جی میں بس. تو میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں یا پوچھتا رہا ہوں کہ آپ کیا کریں گے ان 3 دن میں؟ کچھ نہیں جی میں بس گھر میں کچھ میں بس جی وقت گزاروں گا. تو میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ چھٹی لے کے آپ ایک اسکیپ کرنے کی کوشش کریں گے 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اور اس کے بعد آپ کی انگزائٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف اتنا ہوگا کہ وہ 2 دن چونکہ آپ آفس کی شاید شکل نہیں دیکھیں گے تو تھوڑے سے آپ انگزائٹی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، لیکن وہ فل فورس جیسے ہی واپس آئیں گے وہ بھی واپس آ جائے گی. اس کا فائدہ نہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ایکچولی. اس طرح سے بیکار چھٹیاں لے کے، بلکہ آپ کے شاید کام کچھ پائل اپ ہو جائے گا، کوئی شاید آپ کو کوئی کہہ ہی دے گا کہ یار بہت چھٹیاں کرتے ہیں، پھر آپ کی ایک اور فیکٹر ایڈ ہو جائے گا کہ لو جی یہ بھی اعتراض ہو گیا. تو بہتر یہی ہے کہ فالتو چھٹیاں مت کیجیے اس وجہ سے کہ جی چونکہ میں بڑا اسٹریسڈ ہوں. ہاں اگر آپ کا کوئی پرپز ہے، آپ بریک لینا چاہتے ہیں تو پھر پراپرلی بریک لیں. آپ بے شک 2 دن کی بریک لیں، 3 دن کی بریک لیں، لیکن وہ لے کے گھر میں نہ بیٹھیں. پھر کچھ کریں. آپ کہیں چلے جائیں، کہیں قریب چلے جائیں، کہیں جا کے آپ آؤٹ ڈورس کو ایکٹیویٹی کر لیں تاکہ آپ کا ٹوٹل ایک بالکل ریجوینیٹ ہو جائے نا، آپ ریفریش ہو جائیں. پھر اگر وہ ہے تو آپ ضرور کر لیجئے، ورنہ مت کیجئے. یہ بیکار گھر میں بیٹھنے کے لیے 2 دن کی چھٹی مت کیجئے، اس سے آپ زیادہ اسٹریس میں آئیں گے بجائے آپ کی اسٹریس بہتر ہونے کے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پلیز اپنے طور سے آدھی گولی 1 گولی XYZ ڈرگ کی، اینٹی انگزائٹی ڈرگس کی مت لیجیے. آپ کو شاید فوری طور پہ کچھ بہتر لگے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے آپ کی دیکھیے نا، آپ کو یو نیڈ ٹو بی when you are in a stressful situation، تو آپ کو تو ایکچولی زیادہ بہتر فزیکلی اور مینٹلی آپ کو چاہیے اپنی کنڈیشن، تاکہ آپ اس سے کوپ کر سکیں. اگر آپ بلا وجہ گولی کھا کے اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں اپیرنٹلی، تو اس سے آپ ایکچولی اپنے آپ کو مزید انکمپیٹیبل کر رہے ہیں. تو یہ مت کیجیے. ضرور آپ کو اگر دوائی کی ضرورت پڑے اور کوئی پروفیشنل آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے اور کسی ترتیب سے ریکمینڈ کرتا ہے تو ضرور کیجیے، پھر آپ ضرور کھا لیجئے گا. یہ اپنے طور سے جو قصہ چلتا ہے نا، اور یہ فارماسیوٹیکل والے سب سے زیادہ اس معاملے میں تیز ہیں، اس معاملے میں کہ وہ بس یہ گولی پھانک لی اور وہ پھانک لی اور وہ پھانک لی. یہ اس کو ذرا اس سے بچا کے چلیے، یہ مت کیجیے پلیز. تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ مت کیجیے. نہ آفس میں آئسولیٹ کیجیے. ٹھیک ہے، آفس میں بھی کر لیتے ہیں نا لوگ کہ بس یار میں بڑا پریشان ہوں، بس تنگ نہ کرو مجھے، بس مجھے کوئی نہ بات کرے مجھ سے. اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ عام طور سے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم درد تو کم ہی ہوتے ہیں، تو لہذا جب آپ یہ شروع کریں گے تو لوگ کہیں وہ دیکھو وہ پھنس گیا نا، آ گیا نا کسی مشکل میں. یہی اس کے کام ہی ایسے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ پہ 4 چیزیں اور بھی جوڑ دیں گے آپ کے ساتھ. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ آئسولیٹ مت کیجیے. جیسے آپ نارمل روٹین میں چلتے ہیں، اور سب لوگوں کے ساتھ ایک مناسب سا ریلیشن ہونا چاہیے. ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ گپیں نہیں لگاتے ہیں، لیکن لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر کسی کے ساتھ ایک مناسب سا خوشگوار سا ایک تعلق ہونا چاہیے. اس کو قائم رکھیے بس. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ مت کیجیے، نہ ہونے دیجیے. اگر آپ بڑے مصروف ہیں تو ہو جائیے مصروف، اور جو کوئی اگر آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے معذرت کر دیجیے کہ یار I'm so sorry، میں اس وقت بڑے امپورٹنٹ کام میں ہوں، میں جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں نا تو میں آ کے آپ سے ملتا ہوں. ٹھیک ہے، آئسولیٹ مت کیجیے اور نہ آئسولیٹ کرنے کا ارادہ کیجیے. نمبر 4 یہ ہے کہ اوور ورک کرنے کی کوشش مت کیجیے. یعنی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ بس یار میں اس وقت بڑا پھنسا ہوں، میں تو بس رات دن ایک کر دوں گا، میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا. ایک لمٹ اپنی دیکھ لیجئے کہاں تک ہے، اس لمٹ میں کام کیجئے. پہچان لیجئے کہ آپ کی فزیکل مینٹل کیپیبلٹی کی لمٹس کیا ہیں، اس حد میں رہیے. اپنے آپ کو اگر آپ بہت زیادہ اس سے آگے لے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. ایگزاسٹ ہوں گے تو پھر آٹومیٹیکلی ایگزاسشن کی ایک بڑی شدید سٹریس آپ پہ آ جائے گی. وہ آئے گی تو آپ پھر کوپ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور سٹریس اور انگزائٹی تو میں نے کہا نا ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں نا. یعنی انگزائٹی کو بعض اوقات کہتے ہیں بہت ہی شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے. سٹریس از انگزائٹی اوور
لانگر پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اوور ورک کرنے کی کوشش مت کیجیے. یہ چوتھی بات میں نے آپ سے کہی ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو مشکل سچویشنز ہوتی ہیں نا, ہوتی ہیں ظاہر ہے, ان لانگ کریئر بہت سی مشکل سچویشنز ہوتی ہیں اور بالکل آپ کو ٹیسٹ بھی کرتی ہیں کافی سویئرلی. لیکن کوئی بھی سچویشن ہو اس طرح کی, اس پہ یہ رویہ رکھنا کہ یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے کہ بس آج یہ ہوگی تو ہوگی اور نہیں ہوگی تو بس زندگی نہیں رہے گی, اس چکر میں مت پڑیے. کہ یہ پانچویں اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہے بڑی امپورٹنٹ سچویشنز ہیں, بہت معاملات ہیں ایسے جن کو کرنا بڑا ضروری ہے, ضرور کیجیے. لیکن کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ڈو اور ڈائی سچویشن ہے عام جابس میں. ٹھیک ہے, ڈو اور ڈائی کہیں بیٹل فرنٹ پہ تو ہوتی ہے, اور ہوتی ہے یقیناً ہوتی ہے نا, چونکہ وہاں تو لائف ایٹ رسک چل رہی ہوتی ہے نا, کہ آپ یا مار دیں گے یا مر جائیں گے آپ, تو وہاں پہ تو ڈو اور ڈائی تو ہے ہی ہے وہاں پہ. لیکن عام زندگی میں ڈو اور ڈائی کی ڈیفینیشن ذرا ڈفرینٹ ہے. It's not literally dying, you know. It is do or die in the sense کہ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت کرٹیکل ہے, ہر صورت اس کو کرنا چاہیے, اور ہر صورت کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں, بالکل کیجیے. ڈو یور بیسٹ, پٹ اپ یور بیسٹ فزیکل اینڈ مینٹل کیپیبلٹیز, جتنا آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی کچھ زیادہ کر لیجیے, ضرور کر لیجیے فار اے لمیٹڈ ٹائم. ٹھیک ہے, اور اس کو جو یعنی اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے اور اس کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کیجیے. لیکن اس کے باوجود اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, مطلب یہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی, وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کے باوجود کبھی کبھار نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے, بٹ دس از پارٹ آف لائف. یعنی کون شخص ہے بڑے سے بڑا جو زندگی میں جس نے کبھی فیلئر نہیں دیکھی؟ ٹھیک ہے, سب دیکھتے ہیں, ہماری بیسٹ کوشش کے باوجود دیکھتے ہیں, ہماری انتہائی خواہش کے باوجود ہم ناکام ہوتے ہیں. شاید کبھی کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا ہو گیا تھا کہ ناکام ہو گئے تھے اس وقت. یہ بھی ہے ایکچولی, اگر آپ ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو کسی سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید اچھا ہی ہوا تھا کہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن بہرحال جب نہیں ہوتے اس وقت کی سٹریس بہت ہوتی ہے. جاب لاس ہے فار ایگزامپل, تو when I lost a very plum job back in 1997, end of 1997, so I had that feeling کہ بس دنیا اندھیر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز اس پرٹیکولر پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے I took many years and it was a very senior position and I was, I felt good کہ اتنے سارے جتنے بھی میں نے مراحل طے کیے اور جو میری کوششیں تھیں جو کچھ بھی تھیں, بہرحال اپنی کوششیں ہماری جو بھی ہوتی ہیں اللہ کا فضل ساتھ میں ہوتا ہے. تو I reached that place which few people had reached in that time actually. But when I lost that position, تو پھر کیا ہوا, پھر بڑی سٹریس ہوئی کچھ دیر کے لیے, تو بہت پریشانی ہوئی. یعنی میں نے کہا نا, لگا کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے اور سب کچھ بنا بنایا جو ساری عمر میں بنایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا. خیر وہ اس کے بعد زندگی چل پڑی, چلتی رہی. کچھ سال کے بعد I actually believe کہ وہ واقعہ میرے حق میں بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کئی اور بہت بہتر چیزیں جو اس کے بعد ہوئیں وہ نہیں ہو پاتی, وہ ہو نہیں سکتی تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نظام ہے, ہر ناکامی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے نا, ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے, کام کرنے کے لیے, اس کو مکمل کرنے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے باوجود کبھی کبھی نان اچیومنٹ ہوگی اور اللہ جانتا ہے, لیکن بہرحال بہت مرتبہ نان اچیومنٹ کسی آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی زیادہ بہتر اچیومنٹ کی وجہ بن جاتی. تو لہٰذا یہ ڈو اینڈ ڈائی نہیں ہے. 5 چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں جو نہیں کرنی ہیں. چھٹیاں نہیں لینی فالتو میں صرف اس وجہ سے کہ جی میں بڑا سٹریسفل ہوں. دوائیاں نہیں کھانی ہیں فالتو اپنی مرضی سے, آدھی گولی 1 گولی جو کھائی جاتی ہیں, چونکہ بہت مل جاتی ہیں دوائیوں والوں کو تو ویسے ہی عام مل جاتی ہیں. اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنا ہے, اوور ورک نہیں کرنا ہے, اور زندگی کو ڈو اینڈ ڈائی نہیں سمجھنا ہے. ہر سچویشن کو ہیں جو ڈو اینڈ ڈائی کے قابل ہیں وہ ہیں, اور ان کے لیے واقعی ون شوڈ
ناٹ لٹرلی بٹ ون شوڈ ڈو ایوری تھنگ ٹو ڈائی فار. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں کامیاب ہوتے, نہیں اچیو کر پاتے, تو بھی کچھ حوصلہ چھوٹا موٹا کچھ قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.